یہ تو علی حسین جب بات کہتا ہے نا کہ جو سود قرآن کے نزول کے زمانوں میں تھا وہ استحصال تھا، غریب مجبوری سے لیتے تھے قرضہ، ان سے لوگ ظالم دیتے تھے، سود وہ حرام تھا۔ اب یہ تجارتی سود جو ہے کہ لوگ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے لیتے ہیں، اتنا لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، یہ کوئی نہیں وہ سود۔ یہ باتیں ان کی علی حسین بالکل دور ہے۔ سود ایک ہی ہے، غریبوں سے لیا جائے، کاروبار والوں سے لیا جائے، جو اصل در پر زائد لے نا کسی شکل میں، پیسے تو گزار ہے نا، اگر میں کسی کو رقم دے دیتا ہوں قرض، اس کے مکان میں رہتا ہوں کہ جب تک تم پیسے نہیں دے گا میں تمہارے مکان میں، یہ بھی سود ہے۔ قرض پر کسی قسم کا نفع لینا سود ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے کہ کاروبار کرنے والے بیچارے جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں، پتہ نہیں نفع ہو یا تباہ ہو جائے، یہ آرام سے بس لیتا رہتا ہے، جون کی طرح خون چوستا رہتا ہے کہ میں نے جتنے لینے دینے تم بے، اگر ایمانداری سے یہ تجارت کر رہے ہو تم یا کاروبار تو اکنامکس اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک فریق جو ہے نا وہ رسک لے اور دوسرا آرام سے کنارے پر بیٹھا پیسہ لگتا رہا۔ دو چیزیں دین کے مطابق وہ بینک کریں تو پھر اسلامی ہوں گے، یا مزاربت کرے یا مشارکت کرے۔ مزاربت کیا، پیسے دے دے وہ بینک کو ایک آدمی، اور وہ کہے کہ یار جو نفع ہوگا نا اس حساب سے تقسیم کر دیں گے، اگر نقصان ہوگا تو میرا ہی ہوگا۔ مزاربت میں پھر کام کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، جس کے پیسے ہوتے ہیں انویسٹر جس کو کہتے ہیں، جو سرمایہ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ نفع ہوگا تو تقسیم کر دیں گے، وہ بھی یہ مقرر نہیں کہ اتنے پیسے لینے ہیں، نہیں، شرح مقرر کریں گے کہ اگر نفع ہوگا تو 25% یا 100%، 70% اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا نسبت، اور اس میں یہ ہوگا کہ نفع ہوگا تو اس نسبت سے تقسیم کر دیں گے۔ اگر خسارہ ہوگا بینک کے ساتھ کریں گے، کسی مرد کے ساتھ، خسارہ اسی کا ہوگا جس کا سرمایہ رب المال۔ یہ ہوتی ہے مزاربت۔ اور جو شراکت ہے کہ بینک بھی کچھ پیسے لگائے یا آدمی بھی لگائے، اس میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے، کہ نفع ہوگا تو ہم اس حساب سے تقسیم کریں گے، اگر نقصان ہو جائے گا تو پھر دونوں پارٹیاں اس طرح پر۔ یہ دو چیزیں جب تک یہ نہیں ہوتی اس کا نام اسلامی بینک رکھیں یا خدا رکھیں، سب فراڈ ہے، دھوکہ دینے کا طریقہ ہے، اسی سود پر لیبل لگا دیتے، دوسرا کچھ نہیں۔ سود، یہ سب سود ہے۔ نہیں، کوئی اسلامی بینک نہیں، یہ سود ہی، یہ مولانا تقی عثمانی سے انہوں نے ہیرا پھیری سے فتوے لیے، مگر ایک شاعر رسالہ کراچی سے نکلتا دیوبندی علماء کا، 100 سے زیادہ نے فتوے دیے کہ تم نے ڈالر لے کر دین خراب کر دیا تقی۔ کس طرح حلال ہے یہ سارا؟ سود اور حرام ہے۔ نہیں، کسی جگہ نہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی علی حسین، میں صاحب کہہ دوں، سود ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم دنیا کی سپر پاور نہ بن جائیں کہ ساری دنیا ہماری مٹھی میں ہو، کہ نہ سود لیں گے نہ کسی علاقے میں کسی کو لینے دیں گے، جیسے حضور پر میں جب اقتدار ہو گیا۔ ورنہ ایک پارٹی سود ختم کرے کس طرح کرے گی؟ ہم آپ نہیں لیں گے مگر دوسرے لوگ کاروبار جو کرتے ہیں ملک ہم سے، وہ کہیں گے ہم نے تو سود لینا، ورنہ تجارت بند ہو جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کا آپ نے اس وقت کیا دیا، میرا اقتدار ہے، اور میں اگر سود تم بھی لوگ ہو جائے گا، بہت چڑھائی کر دے گی۔ یہ اس طرح سود بند ہو سکتا ہے، باتوں سے کہ مسئلے دے دو، فتوے دے دو، کچھ نہیں۔ اس عبوری دور میں جو بچے نوکریاں کرتے ہیں بینک میں وہ بھی کرتے رہے، جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی، جس طرح اور برائیاں ہو رہی ہیں، مگر ان کو برائی مانے، اور ہمارے جو معیشت دان ہے نا یہ محنت کر کے انگریزوں کی، کافروں کی تقلید چھوڑ کر اتحاد کریں، کوئی راستہ نکالیں کہ مزاربت اور مشارکت کسی طرح آ جائے، اسلام لانے کی کوشش کریں، پھر شاید جب تک یہ کھاتے پیتے رہیں گے رسول اللہ معافی دے گا۔ آخر مکی دور میں اور مدینہ شریف میں اتنے سال جا کر حضور کا چچا عباس کھاتا رہا، صحابہ کھاتے رہے، بند کس دن ہوا؟ جب حضور نے آخری حد کیا، بہت ہونے سے چند دن پہلے، کیا میں سود ختم کرتا ہوں آج عباس کا، یہ مذاق ہوتا ہے، ایک سسٹم چل رہا سیٹ اپ، اس کو فتووں سے بند کیا جا سکے۔ پہلے کوئی بھائی ماحول بناؤ کہ کسی شخص کو سود نہ دینا نہ دینا، ورنہ کسی جگہ بھی چلتا رہے گا نا، لوگ آپ کے بینک چھوڑ کے ادھر دوڑ جائیں گے، ادھر مقرر منافع ملتا، بند نہیں ہو سکتا۔ نہیں چلتا رہے مگر بدلنے کی کوشش کریں نا۔ میں ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان اپنی رات کرتے ہیں کہ ہم غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں، نجاست پر، اس سے جان چھڑانی ہے، سمجھدار لوگوں نے کوئی طریقہ نکالنا جس سے سود ختم ہو، وہ کوشش جاری رکھنی۔
یہ نہیں کہ آرام سے کھاتے رہو، مگر اس وقت یہ معاشی مثال بیان کرنے کا کوئی کہہ دے کہ یہ انشورنس حرام ہے، کیا ہے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔ وہ انشورنس قائم کرو اسلامی حکومت میں کہ کوئی دیتا ہے حصہ یا نہیں پریمیم، سارے ملک کے لوگ جو انشورڈ ہو، ہر بندہ اطمینان سے رہے کہ یار میرا خزانہ تباہ ہو گیا، پھر کیا، بیت المال بحال کر دے گی۔ غریب سمجھے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میرے بچوں اور بچیوں کی حکومت کا خزانہ، جیسے حضور اعلان کرتے تھے کہ میں ولی ہوں، سب کا دن کا ولی نہیں، پہلے وہ انشورنس لاؤ پھر اس انشورنس قبول کرو، ورنہ وہ بھی نہیں کوئی حکومت کی طرف سے کفالت، اور غریب اپنی چیز انشور نہ کرائے، کاری ڈاکو لے لیں، کیا بنے گا اس غریب کا؟ کرا سکتے ہیں آپ، بالکل، میں صاف کہتا ہوں کہ انشورنس کراؤ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے